إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی بس جی آ رہی۔ جی، تمام قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان جیسی معزز چیز عطا کی۔ الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بہت سلو آ رہی ہے باجی، بہت سلو آ رہی۔ جی، ابھی بھی آ رہی سلو؟ صحیح ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، تعریف تمام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت بھی نصیب فرمائی۔ الحمدللہ، بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء اکرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، آپ سب جانتے ہیں ہم رمضان سے پہلے رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کی درستگی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ عبادت تبھی درست ہوگی جب ہم
اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں گے، کیونکہ طہارت اور پاکی عبادت کے لیے شرط ہے. یہ میں اور آپ کل جان چکے ہیں الحمدللہ. تو اسی کے مد نظر آج جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گی وہ ہے وضو کا بیان. پورے 4 ٹاپکس ہوں گے آج کے. وہ ہے وضو، غسل اور تیمم. 3 ٹاپکس ہوں گے، وضو، غسل اور تیمم کا بیان. وضو کی فضیلت، اس کا طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور تیمم کا طریقہ، اور غسل کب واجب ہوتا ہے اور غسل کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات آپ کے سامنے رکھنے اور آپ سبوں کے دل پر اس چیز کا اثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ. وضو کا لغوی معنی ہوتا ہے، جو وضو ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ 3 معنوں میں ہے، ایک زبر کے ساتھ، ایک زیر کے ساتھ، ایک پیش کے ساتھ. جیسے وضو، وضو اور وضو، 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 وضو. ٹھیک ہے. تو یہ وضو جو ہے وہ وضو کا پانی، اور وضو جو ہے جو وضو کے پانی کے لیے ہم برتن لیتے ہیں اس کو وضو کہا جاتا ہے. اور وضو جو ہے وہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا تو اس کو وضو کہا جاتا ہے. وضو پیش کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں اسے وضو، عمل کو وضو کہا. آواز نہیں آ رہی باجی؟ ابھی آ رہی ہے؟ جی جی اب آئی. السلام علیکم. آواز بہت سلو آ رہی میم. جی جی نیٹ ورک پرابلم ہے تھوڑا سا. ہاں جیسے میں نے کہا ابھی وضو، وضو اور وضو. وضو کسے کہیں گے؟ وضو کے پانی کو، اور وضو برتن کو، وضو جو وضو کرتے ہیں ہم اس کو. اور وضو کا لغوی معنی کیا ہے؟ چمک، روشنی، نور. ٹھیک ہے، چمک، روشنی اور نور. اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے اللہ کے سامنے حاضر کرنا. ٹھیک، یہ وضو کا لغوی معنی ہو گیا، لغوی اور اصطلاحی معنی. اب وضو کی فضیلت ہم جانیں گے. اس کو میں نے پوائنٹس کے تحت لکھ لیا ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گی. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ اور وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتا. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کہ خیانت کے مال کے صدقے کو قبول نہیں کرتا اور بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ نماز ایک اہم اور بڑی عبادت ہے جو کہ فرض ہے ہم پر، اور جس کا سوال خبر میں سب سے پہلے ہمارے لیے ہوگا. تو وہ فریضہ ہمارا قبول نہیں ہوتا کب؟ جب ہم وضو نہ کریں. تو اس سے اس کی فضیلت اور بھی بڑھتی ہے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی یعنی وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز کی تحریم اس پر پابندی لگانے والی چیز یعنی تکبیر ہے، اور نماز کی تحلیل اس پابندی کو ختم کرنے والی چیز سلام ہے. اس کی تکبیر اور تحلیل
یعنی سلام پھیرنا، اللہ اکبر کہنا اور سلام پھیرنا ضروری ہے نماز کے، یہ ارکان ہیں. انشاءاللہ نماز کے ارکان میں ہم وہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر وضو جو کہا گیا، وضو نماز کی کنجی ہے. تو بغیر وضو کے نماز ہماری قابل قبول نہیں ہوگی. پھر تیسری چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خوب سنوار کر وضو کرتا ہے، یعنی اچھی طرح وضو کرتا ہے، ایک ایک حصے کو اچھی طرح دھوتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، اسے نماز کے علاوہ کوئی مقصد سے نہیں نکلتا. یعنی گھر سے جب وہ نکلتا ہے تو نماز کے علاوہ کوئی دوسرے مقصد سے نہیں نکلتا. ایسا شخص جو قدم بھی اٹھاتا ہے، اس کے بدلے اللہ عز و جل اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسے ثواب کو کون ضائع کرے گا بتائیں؟ سبحان اللہ. اور مسلسل اسے ثواب ملتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. جتنی دور گھر ہے، گھر کے اور مسجد کے درمیان جتنا مسافہ ہے، وہ پورا تمام مسافے پہ ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی، اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک اور چیز، اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وضو کرنے سے ہاتھ، منہ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کل ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ، صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں. پیر دھوتے ہیں تو پیر کے، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے سے، منہ سے کلی کرنے کی وجہ سے اور ناک میں پانی چڑھانا، ناک جھاڑنے کی وجہ سے، ناک کے اور کان کے، اس طرح جو بھی گناہ ہیں ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی صغیرہ گناہ سے کبیرہ گناہ نہیں کہا گیا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی باجی. جی آ رہی بات. ابھی پوری آواز رک گئی ہے باجی، پہلے اچھی آ رہی تھی. پاور کٹ ہو رہا تھا میم کے پاس. ہاں، تو کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ؟ ہاتھ، منہ، وضو کے ساتھ وضو کرنے سے ہاتھ، منہ اور پاؤں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی صغیرہ گناہ یہاں پر مراد ہے، کبیرہ نہیں ہے. پھر پانچویں چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسے کل کسی بہن نے سوال بھی کیا تھا کہ میں اگر وضو سے ہوں، اس کے باوجود مطلب میرے پاس پانی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتی، ایسے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ ضرور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ نے سوال کیا تھا. لیکن دیکھیے، اجر و ثواب زیادہ ہونے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ وضو رہنے پر پھر وضو کریں گے. ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ نیکیاں ہمیں ملتی ہیں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جو شخص باوضو ہوتے ہوئے دوبارہ وضو کرتا ہے اسے 10 نیکیاں زیادہ ملتی ہے. اللہ اکبر. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا یعنی اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے. ایک اور جگہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کو وضو کر کے اور مسنون دعائیں پڑھ کر سونے والا اگر رات کو مر جائے تو دین اسلام پر مرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں، ہم لوگ
सोते तो हैं लेकिन उठने का भरोसा हर किसी को नहीं होता। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी और जन्नत हासिल करना है। और अगर हम रात में सोए, उस वक्त अगर वजू कर कर सोए और मसनून दुआएं पढ़ कर सोए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ क्या फरमा रहे हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होती है। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो दीन इस्लाम पर मरेगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जो शख्स मुझसे उस वक्त मुलाकात करेगा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ कलमा गो है, यानी वो दीन इस्लाम पर है, तौहीद परस्त है, तो वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे लिए और आपके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होनी चाहिए। और ये छोटे छोटे अमल हैं, क्योंकि आप सोने से पहले वॉशरूम जाते ही हैं, मैं और आप जाते ही हैं, लेकिन जाने के बाद हम सिर्फ हाथ पैर धोए बगैर अगर वजू करके आए और सोने से पहले कुछ दुआएं होती है, वो सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास सबको ही आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आयतुल कुर्सी सबको आती है, और सोने की दुआ भी सबको आती है। बस इतनी भी, अगर और भी बड़ी दुआएं हैं अगर वो नहीं आती है, तो सिर्फ इतनी सी दुआएं भी पढ़कर हम सोते हैं तो क्या ही हमारे लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि नेकियां बहुत कम होते जा रही है हमारी जिंदगी में, हम अल्लाह के लिए वक्त बहुत कम निकाल रहे हैं, बहुत कम। मैं क्यों ना हो और आप क्यों ना हो, हम सब बहुत कम वक्त अल्लाह के लिए निकाल रहे हैं। अगर हम 5 वक्त के नमाजी हैं भी तो 5 मिनट 10 मिनट नमाज के लिए, सिर्फ 10 मिनट। जोहर के लिए 4 रकात, एक 5 मिनट 10 मिनट, 7 से 8 मिनट या फिर 8 से 10 मिनट, बस ये हमारी नेकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए कहे थे सूरह ज़ारियात में कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ इबादत के लिए मेरी पैदा किया। लेकिन हम सिर्फ इबादत को ही भूल के बाकी सब चीजें हमें याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ये छोटी छोटी इबादतें, हाँ शैतान है हमारे पीछे, हमें भटकाता है, हमें दुनिया की तरफ माइल करता है, दीन से हमें दूर हटाते जाता है, लेकिन हम खुद अपने आप को मुहासबा करें, हम अपने आप को सोचें कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं अपनी खबर की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, चाहे अगर हम तो कर सकते हैं, तो जरूरी है हमारे लिए ये सब चीजें करना, ताकि हम छोटे छोटे नेकियों से बड़ी बड़ी नेकियां करने जाएं। क्योंकि छोटी सी छोटी नेकी या बड़ी सी बड़ी नेकी भी जाया नहीं की जाएगी हमारी, और छोटे से छोटा गुनाह भी जाया नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुराइयां नेकियों को मिटा देती है। हाँ, लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह पे गुनाह करता जाता है तो उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत सिया कर देता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम सोते वक्त वजू कर कर सोएंगे इंशाल्लाह। फिर एक 8वीं चीज, 8वीं फजीलत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोमिन का जेवर नूर वहां तक पहुंचेगा जहां तक वजू का पानी पहुंचेगा। सुभान अल्लाह। यानी अपने हाथ पैर मुंह, जितने आज़ा से हम वजू करते हैं, जितने आज़ा को वजू में हम भिगोते हैं, उतने आज़ा जन्नत में हमारे चमकदार होंगे और वो जेवर बन जाएगा हमारे। और जितनी दूर तक हम वजू करते रहेंगे, अल्लाह ताला उतना इस हदीस का इस्तिदलाल ये भी निकलता है कि उतना जेवर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पहनाएंगे। सुभान अल्लाह। वजू के बहुत ज्यादा फवाइद है। और एक और चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मती, सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों को क़यामत के दिन कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपका उम्मती है और ये देगर फुला का उम्मती है, ये फुला का उम्मती है? आप कैसे पहचानेंगे? आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन है, ये किसका उम्मती है? यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जितने भी नबियां हैं उनकी भी उम्मतियां हैं ना, तो कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि ये उनका उम्मती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं मेरी उम्मती का अंदाजा वजू के निशानात से लगाऊंगा। जो वजू की चमक जो उनके चेहरों पर होगी, उस चमक से मैं उनका
اندازہ لگاؤں گا. سبحان اللہ. اگر ہم وضو کی پابندی نہیں کرتے, ہمیشہ وضو سے نہیں رہتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ایک نوی چیز, مشقت اور سردی یا بیماری کے وقت مکمل اور بہترین وضو کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا سر میں درد ہوا کہ تیمم, ذرا سی سردی ہو گئی کہ تیمم, ذرا سا پیٹ درد ہوا اٹھ نہیں سکتے کہ تیمم. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذری سی مشقت اور بیماری کے وقت, یعنی مشقت بڑی ہو یا چھوٹی, بیماری بڑی ہو یا چھوٹی, یا پھر سردی بڑی ہو یا چھوٹی, اس وقت اگر کوئی شخص مکمل اور بہترین وضو کرتا ہے, کثرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرتا ہے, گناہوں کو وہ عمل اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. جنت مل گئی, ٹھیک ہے, مل سکتی ہے جنت, لیکن یہ جو درجات کی بات ہوئی نا, جنت میں بہت سارے درجات ہیں, بالا خانے ہیں, ایک سے ایک اوپر جنت ہے, ایک سے ایک اوپر جنت. ہمارا عمل جس طرح کا ہوگا ہم اس طرح کی جنت میں ہوں گے. ہم معمولی طور پر دعا کر لیتے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, لیکن فردوس کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جنت اور فردوس, جنت الفردوس جو ہے وہ اللہ کے عرش, اللہ کا جو عرش ہے نا, اس کی چھت جنت الفردوس کی چھت ہے, اس کی یعنی جو فرش ہے, عرش ہے, جنت الفردوس کی چھت ہوگی. تو ایسی جنت پانے, اللہ کے عرش کے نیچے ہم ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا اعمال نہیں کرنا پڑے گا, ایسے ہی ہمیں ایسی جنت نہیں مل سکتی ہے نا. ہاں, آپ کو میں ادنا جنت کے بارے میں بھی بتا دوں. ادنا سی جنت یعنی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا, یعنی جو جہنم میں جا کر وہاں کی سزا کاٹ کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت میں جائے گا, اس کی معافی ہونے کے بعد اس کی جنت پوری دنیا سے بڑی, پوری دنیا سے بہترین ہوگی. صرف جنت نہیں, اس کا کوڑا پھینکنے کی جگہ, جہاں پر وہ کچرا کوڑا پھینکتا ہے نا, وہ جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی. سبحان اللہ. تو ہمیں لپک کر اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم کیا در سچ تو بہترین وضو کرنے, پھر ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت. ایک اور جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا ہے؟ بہترین وضو کر کے اور پھر ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر, ظاہری باطنی یعنی دل سے اور اپنے اعضاء و جوارح دونوں سے متوجہ ہو کر 2 رکعت ادا کرنے سے اس پر جنت واجب ہو جاتی. جیسا آپ سب نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے, جو کہ حبشی تھے, غلام تھے, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ایک وقت پوچھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ اے بلال, کیا بات ہے کہ میں نے تمہیں جنت میں اپنے سے پہلے دیکھا ہے, یعنی تمہاری چلنے کی آہٹ, تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے خود سے پہلے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز, ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آ کر دریافت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتا, لیکن ہاں میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. جب بھی وضو کروں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں.
تو یہ عمل ان کو جنت میں لے گیا. تو ہم بھی جب متوجہ ہو کر باطنی اور ظاہری طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے تو جنت واجب ہو سکتی ہے انشاءاللہ العزیز. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اب ہم جانیں گے کہ وضو کی فرائض اور سنتیں کیا ہیں. وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں. فرائض کیا ہوتے ہیں اور سنتیں کیا ہوتی ہیں؟ فرائض یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، یعنی قرآن میں جس کا حکم دیا گیا. اور وضو کی فرائض میں سب سے پہلی چیز دل کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وضو کر رہا ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے اسے بجا لانے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا، جب بھی تم ارادہ کرو نماز کا، نماز کے لیے جاؤ، نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ وضو کرو. تو جو یہ ارادے کی بات ہے نا، تو وہ یہ ارادہ فرض قرار دیا گیا، فرائض میں سے ہے. ارادہ دل کا ارادہ ہی نیت ہے. تو یہ نیت میرے اور آپ کے لیے پہلا فریضہ ہے وضو کا. کیونکہ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا کہ سورہ بخاری میں، سورہ نہیں بلکہ بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلی حدیث کیا لکھی تھی؟ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو عملوں کا انحصار نیتوں پر ہی ہوگا. تو ہم، مجھے اور آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہوگی کہ میں وضو کر رہا ہوں اللہ کے لیے. جو بھی عمل میں، مطلب ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، تو وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے. اسی طرح دوسری چیز فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم اٹھو یا پھر جب تم ارادہ کرو نماز کا یا پھر نماز کی طرف، فاغسلوا، پس تم دھو، وجوہکم، اپنے چہروں کو. تو یہ فریضہ بن گیا. کیا ہے؟ کہ وہ پیشانی کے اوپر کے حصوں سے تھوڑی کے اختتام تک اور ایک کان کی جڑ سے دوسری کان کی جڑ تک چہرہ کا دھونا بھی اس کے لیے فرض ہے. یعنی اللہ کا فرمان فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، بس اپنے چہرے کو دھو. پھر تیسرا فریضہ، پہلا تو نیت ہے، دوسرا چہرہ دھونا. تیسرا فریضہ، تیسرا فرض، وضو میں دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا ہے. دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی آیت جو کنٹینیو ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو، إِلَى تک، مرافق کوہنیوں تک. تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا یہ تیسرا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا. پھر چوتھا فریضہ، پیشانی کے بالوں سے گدی تک سر کا مسح کرنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہی آیت کنٹینیو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو. یعنی چوتھا فریضہ. وضو کا طریقہ جب میں بتاؤں گی اس کے بعد اس وقت میں پوری تفصیل بتاؤں گی. یہ خالی فرائض میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. پھر پانچواں فرض، دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے. دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے. جیسا کہ کیا فرمایا آگے، یہی آیت جو آیت نمبر 6 میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، وہی آیت کنٹینیو ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کیا کرو؟ اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھو.
اور یہ سب چیزیں فریضہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت الگ ہے, یہ فرض الگ ہے. اور ترتیب رکھنا, ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی فرض ہے. یعنی پہلے چہرہ دھوئیں, پھر ہاتھوں کو دھوئیں کوہنیوں سمیت, پھر سر کا مسح کرے, پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں. اس لیے کہ اللہ کے حکم میں یہی ترتیب مرکوز ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے تو اذا قمتم الی الصلاۃ فغسلوا وجوہکم, پہلے چہروں کو دھونا, پھر ہاتھوں کو, پھر سر کا مسح, اور پھر کعبین یعنی ارجلکم الی الکعبین, اپنے پیروں کو کوہنیوں ٹخنوں تک دھونا. یہ فرائض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے. اس ترتیب کو حکم مانتے ہوئے, اللہ کا فرض سمجھتے ہوئے, ہم اس ترکیب کو ملحوظ رکھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے. اور ساتویں چیز, وضو ایک ہی وقت میں کیا جائے. اعضاء یہ بھی فریضہ ہے, یاد رکھیے. چھٹا فریضہ کیا تھا کہ ترتیب سے کرنا. ساتواں فریضہ وضو ایک ہی وقت میں کیا جائے, اعضاء کے دھونے میں وقفہ اور تاخیر نہ کرنا. اس لیے کہ عبادت شروع کرنے کے بعد منقطع کرنا ممنوع ہے, کیونکہ وضو کرنا ایک عبادت ہے. تو عبادت جب ہم شروع کرتے ہیں تو اسے بیچ میں وقفہ دینا, یعنی آپ کیا کر دیے, چہرہ دھوئے, پھر تو ادھر رک گئے, پورا سوکھ گیا, پھر اس کے بعد آپ کنٹینیو کر رہے, ٹو بی کنٹینیوڈ, بلکہ ہاتھ دھو رہے, جب پھر پیر دھو رہے. یہ نہیں ہوتا, یہ غلط ہے, مکروہ. مینس آپ نہیں کریں گے ایسا. اور کیا ہوگا, اس پر جو عبادت شروع کر کر بیچ میں توڑ دیتا ہے, منقطع کر دیتا ہے, یا پھر روک دیتا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے پتہ ہے, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی جو بھی کرو صحیح طریقے سے, صحیح طریقے پر, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے وہ طریقے پر کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ہاں معمولی فاصلہ معاف ہے, یا کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہو جائے, مثلا پانی ختم ہو جائے تو منقطع ہو جائے یا بہہ جائے تو معاف ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پانی ہونے کے باوجود روک کے رکھیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. تو آپ کے پاس پانی نہیں ہے, آدھا پانی ہے, آپ آدھا وضو کرے پھر آدھے میں رک گئے, تو آپ پر گناہ نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اعضاء کے ملنے کو وضو کے فرائض میں شمار کرتے ہیں, اور بعض اسے مسنون قرار دیتے ہیں. در حقیقت یہ اعضاء کو اچھی طرح دھونے میں ہی داخل ہے, اس کو الگ نام دینا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آگے وضو کی سنتیں. اب تک جو ہم پڑھے تھے وہ فرائض تھے, اب وضو کی سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں. وہ ہے وضو کی ابتدا میں جب وضو کریں, ہم وضو کرنے کا ارادہ کر لیے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہنا, کیونکہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کا نام نہیں کیا, اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ کا ذکر نہیں کیا وضو سے پہلے, اس کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری سنت, جب نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار پہلے دھو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. برتن میں ہاتھ داخل نہ کریں, بلکہ ہم برتن سے پانی گرا کر پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے, کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہمارا ہاتھ کہاں گزرا رات میں, اور ہمارا ہاتھ ناپاک بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے پانی کو گندا نہ کرے, بلکہ پہلے ہاتھ کو الگ سے دھوئیں, پھر اس کے بعد ہاتھ آپ اس میں ڈبو سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 بار دھو لیں, اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ رات کہاں گزارا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر نیند سے بیدار نہ ہوا ہو تو پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. بلکہ اس وقت ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار مطلب دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر دھونا مسنون ہے, 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے.
इसी तरह तीसरी चीज वजू की सुन्नतों में मिसवाक करना भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत का अंदेशा ना होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मशक्कत का यानी उनके ऊपर मुश्किल डालने का अंदेशा ना होता तो मैं उन्हें हर वजू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इबादत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं, है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कह रहे हैं कि अगर अंदेशा ना होता उन पर मशक्कत डालने का, उनको तंग करने का, तो मैं जरूर उनको हर वजू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। और इसकी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं, इंशाल्लाह कहेंगे हम किसी मौके से। हाँ, इसके बाद चौथी सुन्नत क्या है, कुल्ली करना, यानी मुंह में पानी लेकर सफाई करके बाहर फेंक देना। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा तवज़्ज़अत फमज़मिज़, यानी जब तू वजू कर तो कुल्ली कर ले। पांचवी चीज, पांचवी सुन्नत, नाक में पानी दाखिल करना और उसे साफ करना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे बालिग फिल इस्तिंशाख इल्ला तकूना स्वाइमन, नाक में पानी ले जाने में मुबालगा कर इल्ला के तू रोजादार हो। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब हम वजू करें तो वजू का पानी हमें नाक की हड्डी तक ले जाना चाहिए, यानी अंदर खींचना चाहिए पानी। सिर्फ ऐसे ही करे नहीं, नाक में जो पानी है, सॉरी हाथ में जो पानी है वो नाक की हड्डी तक जाना चाहिए और उसके बाद नाक को झाड़ना चाहिए। ये इस्तिंशार है, यानी नाक को झाड़ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। झाड़ना यानी साफ करना। फिर दाढ़ी का खिलाल करना, छठी सुन्नत, क्योंकि हम फराइज नहीं पढ़ रहे हैं अभी, सुन रहे हैं ना आप लोग, फराइज नहीं पढ़ रहे हैं, फराइज हो गए, फिर सुन्नतों को फराइज को मिलाकर एक जगह कर कर फिर वो भी बताएंगे। तो ये सिर्फ हम सुन्नतें पढ़ रहे हैं। यानी छठी सुन्नत क्या है, दाढ़ी का खिलाल करना। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वजू में दाढ़ी का खिलाल किया तो उस पर हैरत का इजहार किया गया। उस पर उन्होंने फरमाया मैं खिलाल क्यों ना करूं, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी दाढ़ी का खिलाल करते देखा था। ये सही सनद से हदीस, क्या फरमाया कि दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत रसूल है। सातवीं सुन्नत, हर अज़ू जो भी अज़ू आप धो रहे हैं, यानी जो भी हिस्सा आप जिस्म का पार्ट जो भी धो रहे हैं, वजू में जो धोए जाते हैं वो, तो उसको 3-3 बार धोना मसनून है और 1 बार धोना फर्ज है। ठीक है, 1 बार भी धो सकते हैं आप और 3-3 बार भी धो सकते हैं। कानों के अंदरून और बैरून, ये 8वीं सुन्नत है, कानों के अंदरून और बैरून हिस्से का मसा भी करना, मसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल और उनकी सुन्नत है। फिर 9वीं चीज, हाथों और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना भी सुन्नत रसूल है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है इज़ा तवज़्ज़अत अल्लाहु अकबर फ़ख़ल्लल असाबिअ यदैका व रिजलैका, यानी तुम जब वजू करो तो अपनी उंगलियों, हाथों की उंगलियों का और पैरों की उंगलियों का खिलाल करो, यानी उंगलियों में ऐसा, मतलब उंगलियों के बीच में दूसरी उंगलियों को दाखिल करके खिलाल करना। ठीक है इंशाल्लाह। तो अल्लाह अकबर, ठीक है इंशाल्लाह ग्रुप में आप लोगों को वजू के तरीके के पिक्चर्स भी भेजे जाएंगे इंशाल्लाह, जो मुझे आज ही आपके सामने स्क्रीन शेयर करते हुए बताना था लेकिन हुआ नहीं है। इंशाल्लाह ग्रुप में भेजे जाएंगे आपको। आवाज सही नहीं आ रही क्या मेरी? अभी आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी आ रही है, अभी करेक्ट आ रही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9वीं चीज क्या थी? हाथों और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। और 10वीं चीज, हाथों और पाँवों को धोने में दाएं तरफ से शुरू करना, यानी राइट हैंड की साइड से दाएं तरफ से शुरू करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इज़ा तवज़्ज़अतुम फब्दउ बियमानिकुम,
یعنی تم جب وضو کرو تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرو. کل ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا فرماتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہننے کے وقت، کنگھی کرنے کے وقت، وضو اور سب کاموں میں دائیں ہاتھ کی طرف سے کرنا پسند تھا اور دائیں ہاتھ کی طرف ہی سے کرتے تھے. 11ویں سنت کیا ہے، چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے زیادہ حصے تک وضو کا پانی پہنچا کر قیامت کے دن کی نورانیت بڑھانا بھی مسنون ہے. چہرہ گردن تک دھوئیں، بازو بغل تک اور پاؤں پنڈلیوں تک. یہ مسنون ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو فضیلت میں پڑھا تھا ابھی، جو وضو کی فضیلت میں ہم نے کیا پڑھا کہ جو شخص وضو کر کے کیا کرے گا، بتائیں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ چہرے پر نور ہوگا. جی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور فضیلت پڑھے تھے حدیث میں کہ جنت میں مومن کا زیور، تو امتی اسی سے پہچانے چاہیں گے. ہاں وہ بھی ہے، جی جو آپ نے پہلے کہا وہی ہے. یعنی جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. جی سمجھ جی وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک مومن کا نور ہوگا. تو اپنا نور بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ منور ہوں تو اس وقت کیا کرے، تو وہ اپنے آپ کو، یعنی یہاں جو ایکسٹرا چیز بتائی گئی، وضو کر چہرہ گردن تک دھوئیں، چہرہ گردن تک دھوئیں، بازو بغل تک دھوئیں اور پاؤں پنڈلیوں تک دھوئیں. سمجھ رہے؟ جی. تو قیامت کے دن میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے منور ہوں گے. تم میں جو کوئی چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے تو کر گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور 12ویں چیز جو ہے مستحب یعنی سنن میں، کہ سر کا مسا ماتھے کے بالوں سے شروع کریں اور گدی تک لے جائیں، پھر پیشانی تک واپس لے آئیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے اور یہ طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو طریقے میں بتاؤں گا. پھر وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے، تو پھر اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے گا وہ داخل ہوگا. سبحان اللہ. چھوٹا عمل، کتنا چھوٹا عمل ہے دیکھیں، لیکن ہم اس میں بھی لا علمی کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر کوئی اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لا علم کی وجہ سے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے وضو میں بھی ہم ایسے شکوک و شبہات اپنی طرف سے ڈال لیے ہیں، ایسے مکروہات، ایسی بدعات وضو میں ڈال لیے جو ہم کو نہ فرائض میں ملتے ہیں نہ سنن میں ملتے ہیں، ہے نا؟ جیسے ہم عورتیں ہیں، انشاءاللہ ہم مکروہات بھی پڑھیں گے، ابھی مکروہات ہی پڑھنا ہے. جو ممنوع اور ناپسندیدہ امور ہے وضو میں، وہ ہے وضو میں ناپسندیدہ امور. 1، پلید جگہ میں بیٹھ کر وضو کرنا، یعنی گندی جگہ میں بیٹھ کر وضو کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی میم آ رہی. جی الحمدللہ. ہاں، تو گندی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں وضو کر رہے ہیں وہ پلید جگہ پر بیٹھ کر، یعنی گندی جگہ پر بیٹھ کر آپ وضو کر رہے ہیں، وہاں پر چھینٹا اچھل کر اس کا چھینٹا پھر واپس سے آپ کے اوپر اچھل جائے، اس وجہ سے چھینٹے نہ پڑے آپ پر، اس وجہ سے آپ کو وہاں پر وضو نہیں کرنا ہے. پھر 3 بار سے زیادہ دھونا حدیث مبارک میں نہیں ہے، تو آپ 3 بار سے زیادہ نہیں دھوئیں گے. ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آپ وضو نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ اپنا چہرہ دھو رہے ہیں، تو نیکی سمجھ کے آپ وہ کام نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ بدعت نہیں ہوگی. آپ اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ پاؤں دھونے کی وجہ، مطلب نیت آپ کی اس میں الگ ہوگی.
تو آپ اس میں دھو سکتے ہیں، لیکن وضو میں آپ 3 بار سے زیادہ نہیں دھوں گے، کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے 3 بار سے زیادہ دھونا۔ ہاں، تیسری چیز، پانی ضائع کرنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، 1 مد پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ اسراف، چاہے وہ پانی کا ہو چاہے پیسے کا ہو، کسی بھی چیز کا اسراف ممنوع ہے اسلام میں۔ اور چوتھی چیز، وضو کے 1 یا زیادہ مسنون اعمال کو ترک کر دینا، ٹھیک ہے، مسنون یعنی سنن جو ہے وضو کے، اس کو ترک کر دینا، اس لیے کہ اس سے متوقع ثواب فوت ہونے کا امکان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا سنن میں، سنتوں میں، یعنی جو ہم نے وضو کی فرائض پڑھی اور وضو کی سنتیں جانی، تو فرائض کو کر کر سنتوں کو چھوڑنا یا پھر کسی سنت کو چھوڑنا، یہ ہمارے لیے یعنی ثواب کے کم ہونے کا اندیشہ ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، ثواب ہمارا کم ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ 5ویں چیز، عورت کے وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا بھی ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن شوہر بیوی ہے تو کر سکتے ہیں، جو ہم نے کل پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے پانی سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وضو کرتی تھی یا پھر دونوں مل کر وضو کرتے تھے، اس طرح یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے مکروہات میں یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہم یہ وضو اتنی اہم عبادت کہ ہم اگر کوئی عبادت کرنے جائیں، جیسے نماز اتنی لمبی چیز، اتنی بڑی عبادت ہے، ہمارے لیے فرض ہے، فریضہ ہے، بغیر نماز کے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کافر کی لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسی عبادت کرنے کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وضو رکھا، اور وضو میں بھی ہماری عقلیں ماری گئی کہ ہم وضو میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، سنت کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں۔ جیسے وضو جب ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم، ہاں وضو جب ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سر پر دوپٹہ اوڑھ کے وضو کرو، اور آسمان کے نیچے ہی وضو کرنا، عورتوں میں خاص کر یہ باتیں ہوتی ہیں، آسمان کے نیچے بیٹھ کر وضو کرنا، یا پھر سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر وضو کرنا، بغیر دوپٹے کے وضو نہیں ہوتا، اور اللہ اکبر، ہاں بغیر دوپٹے کے وضو نہیں ہوتا، اور بہت ساری بدعات ہیں جو ہم نے ایجاد کر لی ہے، جیسے قبلے کی طرف منہ کر کے ہی وضو کرنا۔ ابھی ہم نے اتنی سنتیں، اتنی فرائض پڑھے، کبھی کسی کہیں پر بھی آپ نے سنا کہ وضو اس طرح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں نا۔ بہت سارے بے شمار حدیث ہمیں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے تعلق سے، کہ ایسا ایسا وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جتنے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھے، سبوں نے حدیث بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے تھے۔ پھر میں اور آپ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم نہیں دیا کہ عورت الگ وضو کریں، مرد الگ وضو کریں۔ ہمارا کوئی بھی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو ہم اپنی طرف سے ایجاد کر کے حج کیا ہے بول کر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رجوع بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارا عمل قبول نہیں ہو رہا ہے، تو ہماری محنتیں بیکار، ہمیں اجر و ثواب بھی نہیں۔ دیکھیے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سنتوں کو نہیں سمجھا، جو بھی کہتے ہیں ہم کیا، ہمارے اندر ایک بہت بری عادت ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ ہم جو عمل پر بہت سالوں سے چلے آتے ہیں، اسی پر رہنے کو ہم اپنی یعنی شان سمجھتے ہیں، ہم نہیں بدلیں گے، بس ہم پہلے سے ایسے کر رہے ہیں ایسے ہی کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے باپ دادا نہ تو انجینئرز تھے نہ ڈاکٹرز تھے، جب ایسی تعلیمات نہیں تھی، پھر آج ہم اپنے بچوں کو کیوں کالجز کو یا پھر اسکولز کو بھیجتے ہیں، ان کو ڈاکٹرز انجینئرز کیوں بناتے ہیں؟ ترقی کر گیا نا علم،
علم ترقی کر گیا، اس وجہ سے ہم اپنی اولاد کو بھی ترقی کراتے ہیں دنیا بھی معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ علم ترقی کر گیا، علم صحیح ہمارے پاس آ گیا، تو وہ علم کو ہم صحیح نہیں مانتے، ہم باپ دادا کے دین پر ہی رہیں گے. کیوں ایسے ہیں ہم؟ سوال یہاں پر اٹھنا چاہیے. دین کے معاملے میں ہم پیچھے، دین کے معاملے میں باپ دادا کی لکیر کراس نہیں کریں گے، لیکن اگر وہی باپ دادا آپ کے بچے کو کہیں گے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناؤ، تو آپ ضرور بنا کر رہیں گے. کیوں؟ وہ بھی تو علم ہے، وہ بھی ترقی کر گیا. جب تک ہمارے پاس علم نہیں آیا، اتنی سہولیات نہیں تھی، علم نہیں آیا، ہم عمل نہیں کرے. جب ہمارے پاس اب صحیح علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی ہدایت دینا سوچی، ہم تک یہ علم آیا، تو شکر گزاری کے ساتھ ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز سے نوازا ہے، ہم کو سنتیں معلوم ہو رہی ہے، ہم سنتوں کو زندہ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں گے. یہ طرح کی سوچ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اس کے لیے بھی ہمارے دلوں کو نرم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی ایک شامل کر لیں کہ اللہ ہم کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کر، جو صحیح عبادت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ویسی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. ہماری دعاؤں میں ایک چھوٹی سی دعا یہ بھی ہونی چاہیے، ہمیں ہدایت دے، جو صحیح راستہ ہے اس پر ہمیں چلا. تو ایسی بدعتوں کو چھوڑیں انشاءاللہ. تو چلیں وضو کا طریقہ ایک مرتبہ پڑھ کے نواخی سے وضو کریں گے، پھر غسل کا بیان ہے. اللہ اکبر. ہاں، تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پانی کا برتن دائیں طرف رکھیں اور بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کریں. پھر وضو کی نیت کے ساتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پانی ڈالیں اور انہیں 3 بار دھوئیں. دونوں ہتھیلیاں کہاں تک؟ گھٹنوں تک، کلائی تک. ٹھیک ہے. پھر 3 بار کلی کریں، اور کلی اس طرح کریں کہ مز اس طرح کلی کرنے کا حکم ہے کہ آپ مطلب آواز آنا، اور اس سے آپ کے دانتوں میں، آپ کے منہ میں کچھ گندگی ہے تو وہ نکل جانا باہر. پھر 3 بار ناک میں پانی کھینچے. پہلے کھینچنا ہے پانی، پھر بعد میں ناک صاف بھی کرنا ہے، جھاڑنا ہے. کھینچنا اور جھاڑنا، صرف چڑھانا چھوڑنا نہیں، کھینچنا پہلے، لینا پھر جھاڑنا، 2 چیزیں ہیں ناک میں پانی چڑھانے کے. اور ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کرتے تھے اور ناک میں پانی بھی چڑھاتے تھے، یہ سنت بھی ہے. پھر چہرے کو سر کے بالوں سے شروع کر کے داڑھی کے اختتام تک، یعنی اس کی لمبائی تک، ٹھڈی کے آخری حصے تک، اور غرض ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں. پھر 3 بار ایسا کریں. پھر دایاں ہاتھ، پہلا دایاں ہاتھ رائٹ ہینڈ کوہنی تک دھوئیں 3 مرتبہ اور انگلیوں کا خلال کریں. اور پھر بایاں ہاتھ اسی طرح دھوئیں اور کوہنیوں تک اچھی طرح دھونا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہم ایسا ڈال لیتے، دوسرے ہاتھ کی مدد کے بغیر ہم صرف ایسا ایک ہاتھ سے پانی ایسا لیتے جاتے، دوسرا ہاتھ لگانا ممنوع سمجھتے، یہ بھی ایک بدعت ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے؟ دوسرے ہاتھ کی مدد سے وہ ہاتھ کا پانی، یعنی پورا پانی ہاتھ پر پھیرنا چاہیے تاکہ پورا ہاتھ بھیگے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. ہاں، خلال کریں. دونوں ہاتھوں کو اسی طرح دھوئیں گے. پھر ایک بار سر کا مسح کریں گے. سر کا مسح کس طرح کرنا ہے؟ 3 انگلیوں کو لے کر ہماری جو آخر تو 2 شہادت کی انگلیوں کو چھوڑ کر جو آخر کے 3 انگلیاں ہیں، ان 3 انگلیوں کو اکٹھا جمع کریں گے. سر کے پیشانی کے حصے سے پیچھے گدی تک لے جائیں گے، پھر گدے سے پھر سامنے اسی طرح لائیں گے، جس طرح ہم لے گئے اسی طرح لائیں گے. لا کر پھر اس کے بعد کانوں کا مسح کریں گے. ایک بار مسح کرنا، مسح صرف ایک بار ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے. اور اسی طرح کے اس طرح کریں کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے دونوں ہاتھ گدی تک لے جائیں. ہاں، پھر انہیں واپس لوٹائیں اور مسح. ہاں، یہ تو یہ پہل شروع تک لے جانا ہے. پھر بسم اللہ استغفر اللہ، شروع حصے سے گدی تک لے جانا ہے، پھر گدی سے سامنے تک لانا ہے. یہ سر کا مسح ہو گیا. پھر دونوں کانوں کے اندر اور بیرون، باہر، اندر اور باہر دونوں کا مسح کرنا ہے.
یعنی دونوں شہادت کی انگلیوں کی تری سے، دونوں شہادت کی انگلیوں کی تری سے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کریں گے، پھر 2 انگوٹوں سے کانوں کے بیرونی یعنی پیچھے باہر کے حصے کا مسح کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ دایاں ہاتھ دایاں پاؤں سب سے پہلے ٹخنے تک 3 بار دھوئیں گے اور بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 بار دھوئیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں گے جو میں نے کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور گردن کا مسح کسی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، جو ہم نے ایجاد کر لیا ہے گردن کا مسح نہیں کریں گے۔ ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دھوتے وقت گردن دھونے کا کیوں کہا کہ اس کی روشنی اگر بڑھ گئی تو قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے فائدہ ہے، اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہے نواقص وضو، یہ ہو گئے وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، اور وضو میں مکروہات، وضو میں جو مکروہات ہے وہ یہ تمام چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہے نواقص وضو، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ایک، پہلی چیز، دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں یعنی پیشاب، منی، مزی، ودی، پیخانہ اور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دونوں راستوں سے نکلنے والی چیز، ٹھیک ہے، پیشاب ہے یا پیخانہ یا وضو، مزی، منی، ودی اور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو حدث کہتے ہیں، حدث۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، یعنی اللہ تعالیٰ بے وضو ہونے والے کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ نیا وضو کر لے۔ پھر دوسری چیز کس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ لیٹ کر گہری نیند بھی نواقص وضو ہے، یعنی لیٹ کر گہری نیند سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بھی سند ہے۔ اور تیسری چیز، میں آپ کے سامنے حدیث نہیں رکھ رہی ہوں، صرف بات بتا رہی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور یہ سب چیزیں حدیث کے ریفرنس سے ہے، میں نے آپ کے سامنے ریفرنس بھی لکھ کے رکھا الحمدللہ۔ پھر تیسری چیز، بے ہوشی، نشہ یا جنون کی وجہ سے عقل جو مائل ہو جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے، اس لیے کہ اس حالت میں انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی نا، اس وجہ سے تو بے ہوشی کی حالت میں بھی وضو نہیں رہتا۔ پھر چوتھی چیز، ہتھیلی اور انگلی کے ساتھ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے ہاتھ لگائے تو اس کو نیا وضو کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی بغیر کپڑے کے اگر وہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 5، ارتداد کے طور پر، یعنی ارتداد کسے کہتے ہیں؟ اسے کفریہ الفاظ اگر اپنے منہ سے نکالے، کفریہ الفاظ جیسے اللہ پر ایمان نہیں ہو، ایسے الفاظ اگر کوئی اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور تمام عبادات، اس کے اعمال اور عبادات تمام باطل ہو جائیں گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 75 میں، کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے تمام عمل ضرور بضرور ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہاں وضو بھی عبادت ہے، تو آپ نے اسلام کے چھوڑنے کی بات کی یا پھر کچھ شرک الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ پھر سے دل کی تصدیق کے ساتھ توحید کو نہ اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، چھٹی چیز، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہم بھیڑ بکری کے گوشت سے وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو کر لیں۔ غرض کی پھر صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اونٹ کا گوشت کھائیں؟
تو وضو کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کن چیزوں سے نہیں کہا؟ بھیڑ بکری اور بھیڑ بکری کے گوشت سے نہیں کہا، بلکہ ان کے گوشت سے ہاں کہا. البتہ جمہور صحابہ ان کا گوشت کھانے سے وضو کے قائل نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. جمہور صحابہ جن میں خلفائے راشدین بھی داخل ہیں، ان کے گوشت سے وضو نہیں کرتے تھے. مطلب اس پہ استدلال جو صحابہ جمہور صحابہ نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرتے تھے، کچھ صحابہ نہیں کرتے تھے. اور 7ویں چیز، عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، اس لیے کہ شہوت کا ارادہ شہوت کے حکم میں ہے اور ناقص وضو ہے. جیسا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کا حکم بھی اسی لیے تھا، اس لیے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا شہوت کو ابھارتا ہے. اور معطہ میں کون؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عورت کو بوسہ دینا اور اسے ہاتھ لگانا ہے. جو اپنی عورت کو بوسہ دے یا اسے ہاتھ لگائے اس پر وضو ہے. ٹھیک ہے. شہوانی خواہشات کی وجہ سے جو صرف جسے ہم ودی یا مزی کہیں گے، وہ جو پانی خارج ہوتا ہے اس پر وضو ہے، غسل نہیں ہے، وضو ہے. پھر وضو کی مستحب صورتیں، سلسل بول یعنی پیشاب جس کو بار بار نکل جاتا ہے، اس میں مبتلا شخص جسے پیشاب کے خطرے آتے رہتے ہیں یا اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کی تجدید کرے. ٹھیک ہے. ہر نماز کے لیے یعنی نماز سے پہلے وضو کر لے. نماز میں اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو پھر سے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسری چیز جو مستحب ہے وہ ہے استحاضہ والی وہ عورت ہے جسے ایام عادت کے علاوہ خون آتے رہتا ہے. استحاضہ کیا ہے وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. یعنی جس کو ماہواری کے علاوہ بھی اور بھی زیادہ یعنی خون آتے رہتا ہے، وہ ایک بیماری سی بن جاتی ہے جس کو مطلب 7 یا 8 دن کے علاوہ بھی اور بھی مطلب وہ حیض کی حالت میں رہتی ہیں. وہ اصل میں حیض نہیں ہوتا بلکہ وہ استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے بھی مستحب. تو یہ بھی سلسل بول کے مریض کی طرح کیا کریں گی؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گی. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بن حبیش رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ تو تم کیا کرو، ہر نماز کے لیے. استحاضہ کا جب وہ سوال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے وضو کرو. تیسری چیز، میت کو غسل دینے والا، میت کو جو غسل دے گا یا جنازہ اٹھانے والا شخص بھی وضو کر لے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو میت کو غسل دے وہ نہائے اور جو اٹھائے وہ وضو کرے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من غسل میتن فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، یعنی جو میت کو غسل دے گا وہ غسل کرے گا، مستحب ہے، غسل اس پر واجب ہوگا. جو میت کو غسل دے گا وہ خود بھی غسل کرے گا، اور جو اٹھائے گا اس پر صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک وضو کی نواقص اور یہ سب چیزیں ہو گئی ہے الحمدللہ. ابھی غسل ہے، تیمم ہے. اللہ اکبر. کچھ سوالات ہیں تو وضو کے تعلق سے کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھیے سسٹر فردوس فاطمہ. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر کسی کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ بچوں کو ٹوائلٹ باتھ روم دھلانا ماں کا کام ہے تو وہ دھلائے تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی مطلب گندگی لگی ہے نا تو اس وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، ماں کا وضو ٹوٹ جائے گا بچوں کو لیٹرن طہارت دھلائے تو. ہاں کیونکہ مطلب اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی بات ہے یہاں پر، لیکن یہ کیونکہ نجاست ہے نا، سمجھ رہے آپ،
آپ جی دیکھے ہیں یا پھر کپڑے پہنائے ہیں تو نہیں ٹوٹتا وضو. سمجھ رہے جی آپ کپڑے پہنائے ہیں صرف یا پھر ان کی شرمگاہ کو دیکھے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نجاست ہے نا، کہ آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے، دھلایا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر صرف پانی ڈال دیے اور بچے خود دھو لیے تو نہیں؟ تو نہیں ٹوٹتا، تو نہیں ٹوٹتا. اچھا نجاست آپ کے اوپر نہیں گری ہے، آپ کے اوپر مطلب آپ پر نہیں آئی ہے نجاست، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. جی جزاک اللہ وضو میں رہ کے بیت الخلاء میں دے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے باجی. مطلب اگر اٹیچ باتھ روم ہے، آپ جا کے صرف آ گئے، آپ مطلب حاجت آپ کچھ نہیں کیے تو نہیں ٹوٹتا وضو. ٹھیک ہے، یعنی اٹیچ باتھ روم میں کچھ کام سے آپ گئے، جیسے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں آپ لانے گئے، تو نہیں ٹوٹتا وضو. میم اٹیچ باتھ روم میں وضو بنا سکتے ہیں کیا؟ ہاں بنا سکتے، بالکل بنا سکتے. گندگی عیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، گندگی دکھنی نہیں چاہیے ہمیں، یعنی صاف ہے، کچھ گندگی دکھ نہیں رہی ہے آپ کو، تو آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں. اٹیچ باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں، باتھ روم میں بھی. ہاں لیکن البتہ آپ کو بسم اللہ باہر سے پڑھ کر جانا ہوگا، باتھ روم میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اگر گندگی نہیں تو بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا. ہاں گندگی نہیں بھی ہے تو باتھ روم میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اللہ کا نام باتھ روم میں لینا نہیں ہے، تو آپ باہر سے ہی بسم اللہ پڑھ کر جائیں گے. ٹھیک. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی وضو بناتے وقت برتن ہی لینا، نہیں ٹیپ سے بھی بنا سکتے وضو؟ سنت ہے برتن میں بنانا، اگر آپ ٹیپ سے بھی بنائیں تو حرج نہیں. اچھا بنا سکتے باجی ٹیپ سے جی بھی؟ جی اوکے جزاک اللہ باجی. امین بھیا کی. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے جو ویجینا ہوتا ہے نا، جی جی جو ویجینا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں حیض ہوتا ہے نا، جی 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 وہاں سے مجھے گیس خارش ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وضو رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، دیکھیے یہاں پر ہم کیا پڑھے ابھی وضو کے ٹوٹنے کی چیزوں میں، دونوں راستوں سے کچھ بھی خارج ہونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی دونوں راستوں سے، صرف ایک ہی راستہ نہیں بتایا گیا، دونوں راستوں سے کچھ چیزیں خارج ہو رہی ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں، جیسے کہ ہمیں نماز میں ہم اگر سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اگر سے پیچھے سے خارش ہوا، ہوں لیکن ویجینا خارش ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو. ہاں تو میں دیکھیے وضو ٹوٹنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں کی شرط ہے، جیسے اس کی یا تو بدبو سونگھنا یا پھر آواز کا سننا. یہ 2 جی چیزیں ضروری ہے، 2 چیزیں ضروری ہے، آواز کا سننا یا پھر بدبو کا محسوس کرنا ہوا جی خارج ہونے کے لیے. یہ 2 چیزیں آ رہی ہیں آپ کو تو آپ کا نہیں. وضو ٹوٹ گیا. اگر یہ 2 چیزیں بھی نہیں آ رہی ہے لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہوا جی خارج ہوئی ہے، جی اور آپ اس پر مطلب اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کچھ خارج ہوا، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، لیکن نہیں آپ کو شک ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شک پہ بات قائم نہیں ہو سکتی. نہیں اور نہیں شک شک نہیں، ایسا ہے کہ محسوس خاص کر نماز کے ٹائم پہ ہی جی جب نماز پڑھتے رہتے ہیں، جی اگر سے ہمیں پیچھے سے خارش ہونے کا محسوس ہوا تو ہم کنٹرول کرتے ہیں، نماز پوری کرتے ہیں، پھر جا کر نماز کے لیے وضو بناتے ہیں. جی right؟ جی لیکن یہ جب ویجینا سے جب خارش ہوتا ہے تو نہ محسوس ہوتا ہے، جب تک باہر نہیں نکلتا ہے تو نہ کنٹرول ہم کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اس ہاں وجہ صحیح سے ہے. تو اس وجہ سے آپ کو جب وجینا سے نکلے آواز، تو آواز نکلے یا پھر ہوا، 2 بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، دونوں بھی جی نکلنے سے آپ وضو دہرائیں گے، کیونکہ یہاں پر 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. دونوں راستوں سے آواز یا کوئی چیز کے نکلنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناقص ہو جاتا اچھا ٹھیک ہے. ہے. انشاءاللہ. امین بھیا کی. اور کسی کا کوئی سوال؟
مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ کل ہم مکمل کر لیں گے غسل اور تیمم کا بیان، کیونکہ پرسوں ایک اور ہے، اس وجہ سے ہم کل کر لیں گے غسل اور تیمم، یہ بھی کیونکہ لمبا ہے۔ جی السلام علیکم باجی، فاطمہ، ہاں وضو میں نہیں آتا، جی گردن وضو کے حصے میں نہیں آتا۔ نہیں آتا، وضو گردن کا مسا سنت نہیں ہے، نہ ہی فرائض میں ہے، وضو کی سنتوں اور فرائض دونوں میں گردن کا مسا نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آمین بھیا کی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی ایک باجی نے پوچھا کہ اب نماز میں اگر گیس پاس ہو رہی تو ایسا کنٹرول، تو ویسا کنٹرول کر سکتے کیا باجی؟ کنٹرول تو نہیں کرنا ہے، لیکن آپ اپنے خوابوں میں ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں نکلے گا تو ہو سکتا ہے، ایکچولی تو کنٹرول نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کوئی کل پڑھے تھے نا ہم حدث میں نجاست کے جو احادیث پڑھے تھے، اس میں کیا پڑھے تھے کہ اگر انسان کو نماز کے لیے جانا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی نجاست دور کرے، یعنی قضائے حاجت کی ضرورت ہے یا پھر اس کو پیشاب کو جانے کی ضرورت ہے تو وہ سب سے پہلے بیت الخلاء سے ہو کر آئے، اس کے بعد وضو کرے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو نماز میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور آپ کا دل و دماغ، آپ کے خیالات، آپ کا خشوع و خضوع اللہ کی طرف بنا رہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے وہ چیزوں سے خارج ہو جائیں گے، اور روکنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ وہاں سے وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، اس وجہ سے ہم روکیں گے، ٹھیک ہے۔ سسٹر عبد الرحمن، نہیں کرنا ہے نا باجی؟ جی نہیں کرنا ہے نماز میں، اگر گیس اگر پاس ہو رہی ہے تو کنٹرول کر کے کنٹینیو نماز نہیں کرنا ہے؟ جی نہیں کرنا ہے، کنٹرول کرتے ہوئے نہیں کرنا ہے، اگر ہو رہی ہے تو آپ کر لیں، اور اس کے بعد جا کر پھر وضو کر کے پھر سکون سے نماز پڑھیں، کیونکہ نماز میں سکون ہونا چاہیے اور خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جب تک نماز میں خشوع و خضوع نہیں، وہ نماز قابل قبول نہیں۔ میم جی السلام علیکم، جب ہم نماز پڑھے جبھی وضو کر لینا ہے نا؟ مطلب جبھی بیت الخلاء کو جا کر پھر وضو کر لینا تو وہ مناسب رہتا ہے میم؟ تو مطلب ایسا لیڈیز کو کبھی وائٹ ڈسچارج کوئی بھی ایسے پرابلمس ہوتے ہیں تو وہی تو اس سے پرابلم، اگر ہم وضو کر کے نماز فوری نہیں پڑھے تو پھر ہوا خارج کچھ تو بھی پرابلمس ہوتی، وضو بناتے ہی یا تو نماز جب سٹارٹ کر رہے اس سے پہلے ہی جا کے فریش ہو کے وضو کر کے نماز پڑھ لینا، ایسے کرنا ہے میم؟ جی وہ بہتر رہتا ہے۔ جی ایسے ہی کرنا چاہیے، وہی تو کل کی جو حدیث میں نے بیان کی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہے کہ تم جب نماز کے لیے ٹھہرنے کے لیے جاؤ تو پہلے اپنے آپ کو خارج کر لو ہر چیز سے، خارج کرنے کا مطلب واش روم سے اپن وہ ہو جانا، پہلے بیت الخلاء جا کر آؤ پھر نماز پڑھو، آپ کو ضرورت ہے تو ضرورت کو مکمل کر لو پھر نماز پڑھو، نماز کے لیے ٹھہرو، ایسا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین بھیا کی۔ باجی اذان کے ٹائم پہ واش روم نہیں جانا ہے نا، تو اس سے پہلے اگر رہے واش روم میں تو چلتا؟ ہاں اگر آپ اننوئنگلی چلے گئے جب اذان ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وضو اذان ہو رہی ہے تو نہیں جائیں گے۔ جی باجی جزاک اللہ۔ آمین بھیا کی۔ جی اگر کوئی کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں، جو رمضان گروپ ہے رمضان ود الرشدہ، اس میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور کل انشاءاللہ غسل کا بیان اور غسل کا طریقہ، غسل کی فرائض اور سنتیں، اس کی مکروہات، اور اس کے ساتھ ساتھ جنابت کے مسائل، غسل کب واجب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تیمم کا بیان، موضوع پر مسا، یہ سب چیزیں کل ہو جائیں گی انشاءاللہ، کوشش کروں گی کل کمپلیٹ کر دینے کی، پھر پرسوں سے حیض اور نفاس کے مسائل شروع کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ گروپ میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ ہے تو کریے، 2 منٹ ٹائم ہے۔ باجی کلاس سنتے سنتے سو سکتے کیا باجی؟
اللہ جی مطلب نیند پہ ہمارا نہیں سونا چاہیے، کیونکہ آپ اچھی نیت سے بیٹھے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے، تو شیطان بھٹکاتا ہے، تو آپ کو سننا ہے، عمل کرنا ہے، ایک بھی چیز مس نہیں کرنا ہے، تو آپ کو نہیں سونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور سوال ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے چلیں ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.